الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں تمام تعریفیں اور اس کے پیارے حبیب لبیب ہم بے کسوں کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے محترم معزز سامعین کرام، اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، میری زبان پر رب تبارک و تعالی حق کو جاری فرمائے اور ہم سب کو جو اس سے ایک خوبصورت اپنی زندگی اور آخرت کو کامیاب بنانے والا ایک درس ملنے والا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو توجہ کے ساتھ سن کر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی ہم سب کا مقدر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 18 سورۃ المؤمنون میں فرماتا ہے کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ اولئک هم الوارثون وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ کہ الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام والی جنت الفردوس بنائی ہے، نماز پڑھنے والے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے اسی جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ عارضی نعمت نہیں ہے، عارضی جنت نہیں ہے۔ دنیاوی نعمتیں تو عارضی ہیں، فنا ہو جانی ہیں، جتنا مال کمایا یہ سب فنا ہو جانا ہے، لیکن جس جنت الفردوس کا اللہ تبارک و تعالی نمازیوں کو خوشخبری دے رہا ہے کہ یہ اس کے وارث ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وراثت ان کو ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کبھی اس جنت الفردوس سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت جنت، اس میں جو نعمتیں ہیں وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی نے بھی اس کو جو ہے وہ محسوس تک نہیں کیا، کسی نے اس کو چھوا بھی نہیں ہے، کسی نے اس کا ذائقہ بھی نہیں چکھا ہے۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نعمتوں سے تیار کردہ جنت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعدت للمتقین، یہ میں نے اپنی جنتیں جو ہے وہ اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے تیار رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے بندوں کی فہرست میں شامل فرمائے کہ جو جنت کے وارث ہیں، جو جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعی وہ جنت ہے، یہ وہ مقام و مرتبہ ہے کہ اس جنت الفردوس میں اگر ہم سب کو یہ سعادت مل جائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جو ہے وہ مقام عطا فرما دے، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی کی اس جنت میں، جنت الفردوس میں جلیل القدر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتیں ہوں گی،
اولیاء کرام کی ذاتیں ہوں گی، صحابہ کرام کی ذاتیں ہوں گی، وہ ہمارے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہوگی کہ جہاں ہم چھپ چھپ کر اپنے آقا کی زیارت کر رکھے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی جنت الفردوس میں جو ہے وہ داخلہ عطا فرمائے۔ میرا موضوع آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ نماز کی اہمیت اور اس کے فوائد۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رب تبارک و تعالی کی ملاقات کو گئے، اللہ اکبر، رب تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونے کے لیے شب معراج پر گئے۔ اس کا تھوڑا تفصیلی واقعہ میں ابھی تھوڑی دیر بعد عرض کروں گا۔ تو پیارے رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امتیوں کے لیے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ نماز کا تحفہ پیارے محبوب امتیوں کے لیے لے کر آئے، جب یہ نماز، پانچوں نمازیں جو فرض ہو گئی مسلمانوں پر، اس کے بعد سے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ اس حیات ظاہری کے ساتھ جب تک متصف رہیں، جتنی اس میں نمازیں ادا بن رہی تھیں، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نمازیں ادا کری ان کی تعداد 20,000 ہے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ ہمارے ہر مسلمان کو، عاشقان رسول کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سے نماز فرض ہوئی اس کے بعد سے اپنی حیات ظاہری میں کتنی نمازیں ادا کریں، تو اس کی تعداد 20,000 ہے۔ اور جو جمعوں کی تعداد بنتی ہے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جمعے ادا کیے اس کی تعداد 500 ہے۔ اور عید کی نماز پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ 9 مرتبہ ادا کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں یاد رکھنے کی توفیق دے۔ اور جو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گریہ ازاری ہوا کرتی تھی، اللہ اکبر، جو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رکوع و سجود ہوا کرتے تھے، اور وہ رکوع و سجود کی جو لذتیں ہوتی تھیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نمازوں میں بھی اس کا صدقہ جو ہے وہ عطا فرما دے۔ ہمیں بھی اپنی نمازوں کو، ہم کاش ایسے نماز کو ادا کرنے والے بن جائیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان قبولیت کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ پردہ حائل نہ ہو۔ کاش اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ بے ریا عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نماز کے واقعی جو ہے وہ بے شمار دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی فوائد سے دو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کریمہ بے شمار ہیں۔ قرآن کریم میں جو ہے وہ بے شمار اس کی فضیلت پر آیت کریمہ ہیں، جیسا کہ یہی آیت کریمہ کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے بندوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح اس کا مفہوم ہے اس حدیث کا کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح جو ہے وہ پت جھڑ کے موسم میں، اللہ اکبر، جب درخت کو جھاڑیں جتنے پر جو ہے وہ پتے زمین پر گریں گے، تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی 5 نمازیں پڑھ لے تو بندے کے سارے گناہ ان پتوں کی طرح جھڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا مفہوم کہ جس کے آگے جو ہے وہ اگر کوئی 5 مرتبہ نہر میں جو ہے وہ غسل کرے اس کے جسم پر کوئی میل کچیل نہیں رہے گا۔ اسی طرح نماز کی اہمیت ہے، نماز کی فضیلت ہے، اگر کوئی شخص اپنی 5 نمازیں حفاظت کر کے ادا کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ کا میل نہیں رکھے گا، اس کے تمام گناہوں پر اپنی رحمت کا پانی بہا دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب یہ نماز ہے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نماز ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کے مطابق یہ قبر کا روشن چراغ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی نماز دنیا میں جو ہے وہ بندے کا چہرہ چمکدار رکھتا ہے، اسی طرح جب کچھ چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، اللہ اکبر، گناہوں کے باعث کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، اس وقت جو ہے پیارے رب تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ جن کے 14ویں چاند کی طرح چہرے چمک رہے ہوں گے۔ وہ وہی ہوں گے جنہوں نے اپنی دنیا میں جو ہے نمازوں کی حفاظت کری ہوگی، نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کیا ہوگا۔ دنیاوی فوائد بھی بہت ہیں۔ بندہ اگر نماز کو صحیح طرح 5 ٹائم جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے تو اس کو جیم وغیرہ بھی جانے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو ورزش کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی جب
اللہ کی بارگاہ میں کوئی نماز کو ادا کرتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دیتا ہے، اللہ اکبر، تو اس کے اعضاء حرکت میں آتے ہیں، خون بھی گردش میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے بے شمار جو ہے وہ بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، بے شمار فوائد و برکات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نماز کی برکتیں عطا فرما دیں۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، اللہ اکبر، کہہ دیں سبحان اللہ۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصلاۃ نور، یہ جو نماز ہے یہ ایک نور ہے، اللہ اکبر۔ اب اس کی جو ہے وہ شارحین اس کی مختلف طرح سے شرح بیان فرماتے ہیں۔ شارح حدیث حضرت علامہ مولانا امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زبردست محدث ہیں، آپ نے اس حدیث کی جو ہے وہ شرح بیان فرمائی کہ نماز نور ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ نماز نور ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز نور ہے، اس سے مراد جس طرح نور روشن ہوتا ہے، نور روشنی ہوتی ہے، اسی طرح نماز یہ ایسا نور ہے، ایسی روشنی ہے کہ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے واضح ہو جاتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ گناہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کی نافرمانیوں کی باتیں ہیں۔ جب اس کے سامنے سب کچھ آشنا ہو جاتا ہے تو وہ برائیوں سے بھی بچ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق راستے پر آ جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ نماز نور ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح نور روشن ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھنے والے کا چہرہ جو ہے وہ روشن ہوتا ہے، دنیا میں اس کا چہرہ بھی صاف، شفاف اور چمکدار ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا میں روشن چہرہ ہوگا اور تو قیامت کے دن جب کچھ چہرے سیاہ ہوں گے گناہوں کے سبب، تو نمازی کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اس کے سجدے کی پیشانی جو وہ سجدے میں جو پیشانی رکھا کرتا تھا، وہاں سے نور کی کنریں جو ہے وہ کرنیں پھوٹ رہی ہوں گی۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ اس حدیث پاک کے تحت کہ نماز نور ہے، اس سے مراد کہ جو پل صراط ہے، اللہ اکبر، جو تاریکی میں سخت اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے کہ جس پہ سے ہر ایک کو گزرنا ہے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز تر ہے، جہنم کی پشت پر اس کو رکھا گیا ہے، جنت کا یہی راستہ ہے، جس کو بھی جنت پہ جانا ہے اسی کو پار کر کے جانا ہے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر نے جو ہے اس پر گزرنے کی مختلف کیفیت کو بیان فرمایا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جو اس پر جو ہے وہ بجلی کی مانند گزر جائیں گے، اللہ اکبر، کوئی تیز گھوڑے رفتار کی طرح جو ہے وہ اس کو پار کر جائے گا، کوئی جو ہے جس طرح اس کے نامہ اعمال ہوا، جس طرح اس کے اعمال ہوئے، کچھ نیکیاں ہوئیں، کچھ گناہ ہوئے، تو وہ لڑکتا دڑکتا جو ہے وہ اس پل صراط کو پار کر جائے گا۔ لیکن جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری ہوگی، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزاری ہوگی، اللہ کے حرام کاموں میں ان اعضاء کو گزارا ہوگا، صرف کیا ہوگا، لوگ دیکھیں گے کہ جب وہ پل صراط پر جائیں گے، تھوڑی دور چلیں گے تو کٹ کٹ کر جو ہے وہ جہنم میں گر رہے ہوں گے، جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ یہ بڑی سختی کا عالم ہوگا، لیکن پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امتیوں کو یہ خوشخبری دی کہ جب میری امت اس پل صراط پر سے گزرے گی تو میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے میری زبان پر رب سلم رب سلم، یا رب میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ زبانی مجدہ آ رہا ہوگا، اور عاشق اور غلام جھومتا ہوا اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر رب سلم کی صداؤں کو سن کر اس پل صراط کو پار کر رہا ہوگا۔ لیکن اس کے لیے جو ہے وہ پیارے آقا سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام پر عمل ہونا چاہیے، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عمل کی سعادتیں عطا فرما دے۔ تو یہ پل صراط، اللہ اکبر، یہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو الصلاۃ نور، جو حدیث مبارکہ ہے، مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ جو یہ پل صراط سخت اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، جس شخص نے
اپنی نمازوں کی حفاظت دنیا میں کری ہوگی، پابندی کے ساتھ وہ نماز پنجگانہ ادا کرتا ہوگا، جیسے ہی رب تبارک و تعالیٰ کے گھر سے صدا آ جاتی تھی حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، جیسے ہی یہ صدا اس کے کان میں گونجا کرتی تھی، یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے مسجد میں آ جایا کرتا تھا جب یہ تاریکی میں پل صراط ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور پیارے آقا نے فرمایا کہ الصلاۃ نور، نماز یہ نور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ پل صراط تاریکی میں ہوگا، جب یہ نمازی پل صراط کی طرف جائے گا تو اس کی پیشانی کی جگہ سے جو ہے وہ نور کی کرنیں جو ہے پھوٹ رہی ہوں گی، اس کے چہرے سے جو ہے وہ روشن ہو جائے گا، جس کو دیکھ کر وہ آسانی سے پل صراط کو پار کر جائے گا اور جنت میں اللہ تبارک و تعالی کی داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ پیارے محبوب کی صداؤں کو سن کر جھومتے ہوئے اس پل صراط کو پار کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، ورنہ یقین مانے یہ ہے بڑا کٹھن مرحلہ، بڑا سخت، بڑا دشوار مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں والی زندگی عطا فرما دے، بالخصوص ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دے۔ جس طرح ہم نیازی ہیں اس سے زیادہ مضبوط ہمیں جو ہے وہ نمازی بننے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ جب یہ نمازی بن گیا تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نماز الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جو ہے تمہیں بے حیائی اور بری باتوں سے بھی روک دے گی۔ جب تمہیں طرح طرح کی پریشانی آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، تمہیں جو ہے وہ طرح طرح کی بیماریاں گھیر لیں، تمہیں مالی پریشانی آ جائے، جسمانی پریشانی آ جائے، تمہیں ذہنی پریشانی ہو جائے، تمہیں طرح طرح کی پریشانی اور مصیبت میں جو ہے وہ گھیر لیا ہے، اگر تم کسی کی مدد چاہتے ہو تو سونے کلام میں جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، تمہیں چاہے جتنی پریشانی آ جائے، مصیبتیں آ جائیں، تمہیں میں جو ہے ایک حکم دے رہا ہوں کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم نماز اور صبر سے جو ہے وہ مدد کو طلب کر لو۔ بندے پر پریشانی آ گئی، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ جھک جائے، سجدہ ریز ہو جائے، اس کی بارگاہ میں رجوع کر لے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں رجوع کی برکت سے اس کی تمام پریشانیوں کو جو ہے وہ دور فرما دے گا۔ ہم آئیں تو اس کی بارگاہ میں، جھکیں تو اس کی بارگاہ میں، دیکھیں کیسے ہمارے جو ہے وہ دنیاوی معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں، ہمارے اخروی معاملات کیسے آسان ہو جائیں گے۔ ہم کاش اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھیں۔ ہمارے پاس افسوس کے ساتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وقت گزارنے کا تو بہت وقت ہے، موبائل پر گھنٹوں گھنٹوں گزار دیتے ہیں، ہوٹلوں پر گھنٹوں گھنٹوں گزار دیتے ہیں، ہم دوست سے بات چیت کرنے میں جو ہے وہ گھنٹوں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ معاذ اللہ عز و جل بعض اوقات گناہوں میں گھنٹوں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، لیکن جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کو ہم نہ انجانے میں جو ہے وہ ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر وہی وقت اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے اور اس کی بارگاہ میں آنسوؤں کو بہا دے، میرا رب تبارک و تعالیٰ، یہ کیفیت ایسی ہے، یہ حالت ایسی ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بندے کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے، بہت زیادہ پسند کرتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ارے اس سجدے کی حالت میں جا کر تو دیکھیں، اس سجدے میں اپنی پیشانی کو جھکا کر رب تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کر کے تو دیکھیں، وہ تمہارے مقام و مرتبے کو، وہ تمہارے جو ہے وہ نصیبوں کو بلند فرما دے گا۔ ہم اس کی بارگاہ میں جھک کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادتیں عطا فرما دیں۔ مسلمانوں، نماز کس پر فرض ہے؟ نماز کس پر فرض ہے؟ سب سے پہلے تو مسلمان ہونے کی شرط ہے کہ جو بندہ مسلمان ہے اس پر نماز فرض ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عاقل ہے، عقل والا ہے، پاگل نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، اس پر بھی کیا ہے؟ نماز فرض ہے۔ اسی طرح جو شخص بالغ ہو گیا اس پر بھی جو ہے وہ نماز کا حکم لاگو ہو جائے گا، اس بندے پر بھی نماز فرض ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایسا شخص اگر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دے گا، قضا کر دے گا، ایسا شخص فاسق ہے، گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا حقدار ہوگا۔ تو ہم نیت کریں یہاں پر کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی رکھی ہے تو ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ارے یہ دیکھیں تو کتنا عظیم تحفہ ہے، کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ ہمیں تحفہ ملا کہاں سے ہے کہ شب معراج پر جب اللہ کا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام
اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے, ہم کلام ہونے گئے, راز و نیاز کی باتیں کرنے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سونے جیسا اللہ تعالیٰ نے چاہا دیدار کرنے گئے ہیں, جب تک چاہا دیدار کرا. جب پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات یہاں پر جو ہے وہ امتیوں میں آنے لگ گئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جس طرح پیارے محبوب آپ کی معراج تو یہ ہو گئی کہ آپ نے مجھ سے ملاقات کر لی, مجھ سے ہم کلام ہو گئے. جس طرح میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ کے غلاموں سے بھی مجھے محبت ہے, آپ کے جو ہے وہ امتیوں سے بھی مجھے محبت ہے, تمام امتوں سے سب سے افضل میں نے آپ کی امت کو بنایا ہے. جب آپ کی یہ معراج ہو گئی ہے تو اے محبوب جاؤ میری بارگاہ سے یہ تحفہ لے جاؤ اپنی امتیوں کے لیے کہ جس طرح آپ نے مجھ سے ہم کلام ہوئے, جس طرح آپ نے میری زیارت کری, کوئی بندہ اگر نماز کو جو ہے وہ صحیح طرح ادا کر لے تو اس کی بھی یہ معراج ہے, وہ مجھ سے ہم کلام ہو جائے گا, اپنی راز و نیاز کی باتیں مجھ سے کر لے گا. اللہ اکبر. ہم دیکھیں تو نماز کو قیام کی حالت میں رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کو دیکھ رہی ہے, رکوع کی حالت میں جھک کر, سجدے کی حالت میں جھک کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کر رہا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو دیکھ رہی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات, تمام تعریفیں حمد و ثنا قولی فعلی, اللہ اکبر, تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مزہ عطا فرما دے, اس کا جو ہے وہ ہم سب کو سجدوں کی جو ہے وہ لطف عطا فرما دے, مزہ عطا فرما دے, اپنی عبادت کا جو ہے وہ مزہ عطا فرما دے. جب پیارے محبوب اللہ اکبر گئے اور جب یہ نمازوں کا تحفہ لے کر آ رہے ہیں, 50 نمازوں کا تحفہ, پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو امتیوں کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ ملا. جب آپ وہ نمازیں لے کر آئے تو آسمان پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. آپ نے کہا کہ میری امت وہ بہت جو ہے وہ زیادہ طویل عمر والی تھی, لیکن پھر بھی ان پر ایک نماز فرض تھی, وہ نماز کو ادا نہ کر سکے. طویل عمروں والی تھی لیکن پھر بھی وہ نماز کو ادا نہ کر سکے, اور آپ کی امت تو وہ کم عمر والی ہوگی, تو وہ کس طرح نماز کو ادا کر سکیں گے؟ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے. تو آپ جائیں اللہ کی بارگاہ میں نمازوں کو کم کروائیں. جب پیارے محبوب گئے تو 50 کے بدلے وہ 45 نمازیں ہو گئیں. جب آپ دوبارہ 45 نمازیں لے کر آنے لگ گئے تو دوبارہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, 40 نمازیں ہو گئیں, پھر گئے, پھر 35 ہو گئیں, پھر گئے 30, یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں. اللہ اکبر. پیارے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں, مجھے خوف ہے کہ آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ پائے گی. پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے, حیا آتی ہے. اللہ اکبر. کہہ دے سبحان اللہ. یہ موسیٰ علیہ السلام بار بار کیوں جا رہے ہیں, بار بار کیوں مجھے وہ محبوب علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں؟ علماء کرام اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں, بڑی پیاری وجہ ہے, عاشقوں کو جھوم جانا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام جب اپنے حیات ظاہری میں تھے, اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ التجا کر بیٹھے کہ مولا مجھے تجھے دیکھنا ہے, میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لن ترانی, تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا, تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. لیکن آپ نے التجا کر بیٹھے کہ مجھے مولا دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ کوہ طور پر, پہاڑ پر آ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی ایک نور کی تجلی فرمائی, وہ پہاڑ پورا کا پورا سیاہ ہو گیا اور آپ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر آ گئے, تجلی کو برداشت نہ کر سکے. لیکن جب پیارے محبوب علیہ السلام شب معراج کو اپنے رب کا دیدار کر رہے ہیں, اللہ اکبر, جہاں موسیٰ کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ لن ترانی, اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا, اور جب اللہ کے محبوب کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو خود اپنی طرف بلا لیتا ہے کہ محبوب آ جائیے. اور پیارے محبوب علیہ السلام نے جو ہے وہ جتنا چاہا, جیسا چاہا رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. آپ کی آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور سما گیا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ زیارت کری
جو پیارے رب تبارک و تعالیٰ کا سونا سونا نور آپ کی آنکھوں میں، مبارک آنکھوں میں جگمگ کر رہا تھا، روشن ہو رہا تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار جو بھیج رہے تھے اللہ کے محبوب کو کہ بار بار نمازیں کم کروا رہے ہیں، علماء کرام اس کی ایک وجہ یہ فرماتے ہیں کہ جو پیارے محبوب کی آنکھوں میں نور روشن ہو رہا تھا، جگمگ جگمگ کر رہا تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تو نہیں دیکھ پائے تھے، لیکن پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں پر ایک اور نکتہ کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، جو یہ انبیاء کرام اولیاء کرام اب اس دنیا سے رخصت ہوگا، ان سے کوئی مدد مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیارے آقا جو ہے وہ اللہ کی ملاقات کے لیے گئے، نمازوں کا تحفہ لے کر آ رہے ہیں، تو 5 نمازیں جس نے کروائی ہے اس کے مدد کرنے والا کون بنا ہے؟ کون بنا ہے؟ کس نے بار بار بھیجا ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت دنیا سے رخصت ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے، پھر بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ مدد فرمائی کہ آپ جائیں، بار بار اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اور 5 نمازیں کروا دی۔ اور پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سونا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے میرے کلام میں تبدیلی نہیں آتی، جب میں نے بول دیا وہ ہو کر رہنا ہے، میرے کلام میں جو ہے وہ کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہونی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کری گئیں تو یہ کیسے تبدیل ہو گئی؟ اے محبوب جاؤ، تمہارا کوئی غلام 5 نمازیں پڑھ لے گا تو میں رب تبارک و تعالیٰ اس کو 50 کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایسا رب مہربان ہے، پھر کیوں نہ اس سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، پھر کیوں نہ یہ اس جو عظیم تحفہ ہمیں ملا ہے اس کو ہم کیوں نہ اپنی آنکھوں سے اپنے دل سے لگا رکھیں کہ یہ تحفہ دینے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ تحفہ لینے والی ذات اللہ کے محبوب کی ذات ہے۔ تو ہمیں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو تحفہ ملا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہر وقت جو ہے اس درس کو بھی جو ہے اپنے تک محدود نہ رکھیں، اپنے گھر والوں میں، اپنے دوست و احباب میں اس کو عام کریں، اس کو جو ہے مسجد کو بھر دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے۔ کاش اگر ہماری طرف سے کوئی ایک نمازی بن گیا تو خدا کی قسم جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایک بزرگ سے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ کہا کہ میں 25 نمازیں پڑھتا ہوں۔ نمازیں تو فرض 5 ہیں، 25 کیسے پڑھتے ہیں؟ کہا کہ میں اپنی بھی پڑھتا ہوں اور میں نے جو ہے وہ 4 کو نمازی بھی بنایا تو ان کا ثواب بھی مجھے ملتا ہے۔ تو یہ اپنے تک محدود نہ رکھیں، اس درس کو عام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائیں، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں آپ کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص 60 سال تک عبادت کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا، اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا شخص اپنے رکوع و سجود کو صحیح طرح ادا نہیں کرتا، تو ایسے شخص کی 60 سال کی عبادت بھی بیکار ہے۔ جب وہ قیامت میں دیکھے گا کہ میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی تھی، وہ کہاں گئیں؟ وہ سب جو ہے وہ اس کی برباد کر دی گئی۔ اس نے صحیح طرح رکوع ادا نہ کیا، صحیح طرح جو ہے وہ سجود ادا نہیں کرے، تو ایسے شخص کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس نماز کے علم کو سیکھیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ یہ میں نے نیت کری ہے، اور ہم یہ وسیم بھائی وغیرہ نے ہم لوگوں نے مل کر مشورہ بھی کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ نماز کا طریقہ بھی بیان کریں گے۔ تو آپ اپنے تک محدود نہ رکھیں، جو آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اپنے گھر والوں کو لائیں، دوست و احباب کو لے کر آئیں، اور اس درس کو گھر والوں تک بھی پہنچائیں، جو ہماری خواتین ہیں ان تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن